امت کو ایک ماحول دی۔ مزے کی بات یہ ہے، اگرچہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، وہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام نہیں۔ ابن اسحاق نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا باقاعدہ نام لکھا ہے، صاحب کنز العمال نے ان کا نام لکھا ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت حلیمہ تو گھر بھی آ سکتی تھی نا نبی پاک کی، آئی تھی تو کسی سے پوچھتی تو اکثر گھر والے گھر آتے ہیں، جناب حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو سیدھی مسجد میں ہی آ گئی۔ حضور بیٹھے بھی ممبر پہ تھے، گویا نبی پاک نے والدین سے پیار کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو مسجد میں بتایا۔ جناب حلیمہ آئیں تو حضور ممبر سے اٹھے اور پھر محبوب آگے بڑھے، صحابہ نے رستہ چھوڑا، رسول کریم نے چادر بچھائی، جناب حلیمہ کو بٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ جب حضور کے کانوں میں آواز گئی تو فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں ہے۔ ہر چیز کے ذائقے رسول کریم نے مسجد میں بیان فرمایا۔ مسجد ایک اب تو ہم نے مسجد سے نکال دیا سارا، فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، میٹنگ بھی مسجد میں ہوتی تھی، ہر چیز کا لین دین کا معاملہ مسجد میں حل ہوتا تھا۔ ہم تو لے گئے مسجد سے ہر چیز نکال کے باہر، حالات ہمارے خراب ہو گئے۔ مسجد سے پیار کریں، مسجد کو سجائیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا میں بے سکون رہتا ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو دیا کر۔ مشکل کام ہے؟ نہیں بابا مشکل ہے، تسی میں پتہ ہے جنی ہاں نہ کے کیا کیا کر مسجد میں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں بابا فرید سے بڑا درویش تو کوئی نہیں ملے گا، لیکن بابا صاحب مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، اٹھ فریدہ ستیا۔ ڈاکٹر مسلم نظامی نے لکھا ہے بابا صاحب ہر روز اپنی مسجد میں خود جھاڑو دیتے تھے، وہ خالی شعر نہیں لکھتے تھے، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد سے پیار کرنا، مسجد کے ساتھ تعلق بنانا، مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ لگا کے رکھنا۔ مسجد ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں آتے، ہمارا مزاج نہیں، طبیعت نہیں، ہماری ذوق نہیں۔ اب مسجدوں کو تالے لگنے لگے ہیں، کچھ سال ہوئے، پہلے مسجدوں کو تالے اس لیے کہ جو فارغ ہوتا تھا جا کے قرآن شریف پڑھنے لگ جاتا، اب قرآن شریف پڑھیں کہ فیس بک دیکھیں، اب قرآن شریف پڑھیں کہ گپ شپ کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ مسجد کو وقت دیں، مسجد سے پیار کریں۔ ایک بات اور کرنی ہے، بات سمیٹنی ہے، مسجد نہ ٹائلوں سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے لیٹر سے آباد ہوتی ہے، نہ اچھے کلیم سے۔ مسجد عبادت کرتا ہے مسجد کا امام اور خطیب۔ اب آپ گھورنے لگ گئے، مجھے کسی نے نہیں کہا، مجھے تو پتہ بھی نہیں آپ نے امام کون سا رکھا ہے، لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ سنیں تو صحیح نا۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک ورق الٹ کے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے خطیب کی، مسجد کے امام کی، مسجد کے امام کی اور صوبے کے گورنر کی تنخواہ ایک برابر رکھی تھی، اور خطیب کو پیسے گورنر سے زیادہ ملتے۔ اس کی مطلب میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، اس ایک بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے، جو بندہ 6 سیپلیوں میں BA پاس کر کے آتا ہے نا، 6 دفعہ اس نے سیپلی کا امتحان دیا، وہ درس نظامی کے عالم سے آ کے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں درس نظامی پڑھا ہوا ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ نہیں وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جو BA پاس کیا 6 سیپلیوں میں، اس کا نام تعلیم ہے۔ ہمارا درس نظامی کا 4تھے سال کا طالب علم آپ کے MPhil کو چند گھڑیاں ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں دے گا اللہ کے بغیر۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ مدارس نے جو لوگ پیدا کیے نا، مدارس اسلامیہ نے، اس وقت بھی پاکستان میں نا ڈپریشن کے مریض بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ میں بھی ایک سیمینار میں گیا تھا، مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا تھا۔ ٹینشن کے، ڈپریشن کے، بہت زیادہ جھگڑے لڑائیاں، بندے بڑے بلا وجہ پریشان ہیں، کوئی معنی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے، بورڈ نے بیٹھ کے کہا ہے کہ نفسیات کے ماہر بندے بھی بٹھاؤ اور ساتھ وہ بندے بھی بٹھاؤ جو قرآن حدیث جاننے والے، اور ان سے آراء طلب کرو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ ایک آدمی قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، فقہ جانتا ہے، اسماء الرجال اس نے پڑھا ہوا ہے، اصول حدیث
اس نے پڑھی ہوئی ہے، منطق، فلسفے، علم بدیع کی باتیں طلباء کے ساتھ کرتا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تیری تعلیم کتنی ہے؟ کمال نہیں ہو گئی؟ حد ہو گئی۔ جو آدمی بی اے پاس کر کے، بی ایڈ کر کے اسکول میں پی ٹی سی یا چلیں ایس ایس ٹی ٹیچر بھرتی ہوتا ہے، آج کل اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس وقت 50,000 سے زیادہ تنخواہ ہے، بالکل ابتدائی کانٹریکٹ بیس پہ۔ تو امام صاحب اگر غلطی سے موٹر سائیکل خرید لیں نا کبھی، محلے کے امام صاحب، تو سارا گاؤں تحقیق کرتا ہے تو پتہ کرو انہیں کتوں لے لی موٹر سائیکل۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہاں سے خرید لی، اس کو پتہ کرو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، خدا را چیزوں پہ غور کریں، بہت چیزوں ہم نے یہ لفظ مولوی کو، لفظ ملا کو بڑی محنت کر کے رسوا کیا گیا، یہ بڑا کام دی۔ دیکھیں نا، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں پگڑی کس کی سنت ہے؟ بول کے بتاؤ۔ آپ جائیں یہ گجرانوالے کے مہنگے ہوٹل میں، مینیجر نے پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ جو دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اس نے باندھی ہوتی ہے؟ باندھنی کس کو چاہیے؟ لیکن وہ کلا دے کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ مینیجر بھی باندھے، وہ بھی باندھے، ہمیں اعتراض نہیں۔ پگڑی جج صاحب نے باندھنی ہے یا جو پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اس نے باندھنی ہے؟ تو باندھی کس نے ہوئی ہے؟ یہ سمجھیں آپ، یہ بڑی محنت کی گئی اس کام پر۔ جب تک علماء، مسجد کا امام، مسجد کا حافظ، مسجد کا قاری، اس کو جب تک آپ اس لحاظ سے، ہم تو معاشرے کا حصہ نہیں بناتے، قریب نہیں بٹھاتے۔ پنچایت کی میٹنگ ہو تو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے ایک دفعہ ایک بڑے پیار والے ہیں تو وہ مری گئے ہوئے تھے، میں بھی کالج میں پڑھتا تھا، میں بھی چلا گیا، تو ان کے محلے کے مولوی صاحب بھی آ گئے۔ وہ بیچارہ چھپنے لگا کہ چوری صاحب یہ لڑکے تھے مصیبت بنی۔ تو انہوں فٹافٹ کہندے ہیں مولوی صاحب تسی کدھر آئے ہو، تواڈے والی تھاں نہیں؟ تو میں کیا صاحب تواڈے والی ایسی کیا؟ آپ ایک حدیث سنیں، میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ کیا خوبصورت لفظ ہے میرے نبی کریم کی۔ حضور فرمانے لگے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، یہ دیکھیں شرط حضور نے کیا لگائی۔ اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نام کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اس نے مسجد نہیں بنائی، اس نے تو جنت میں اپنا مکان بنا لیا ہے۔ اس نے تو مکان بنا لیا جنت میں اپنا۔ جن دوستوں نے یہ کام کیا ہے نا، انہوں نے بڑا ہی نفع کیا، بڑا ہی نفع کیا۔ بڑے شوق سے ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اب کوشش فرمائیں کہ یہ سجدوں سے آباد ہو جائے، یہ تلاوت قرآن سے آباد ہو، اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے۔ اپنے امام سے تعاون کریں، مسجد سے پیار کریں، مسجد میں اختلاف رائے کم سے کم کریں، جھگڑے سے بچیں، کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ایک دوسرے سے محبت والا، پیار والا، ذوق والا مظاہرہ کریں۔ میں نے جتنی باتیں کی صرف اس لیے کی کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ہم تک پہنچ جائیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، الحمدللہ عالم بھی ہیں۔ ضرورت اب ان لوگوں کی ہے جو قرآن سے پیار کریں، اور کسی قاری صاحب سے کہیں میرا سورۃ رحمان سننے کو دل کر رہا، ذرا سنائیں تو صحیح۔ مسجدیں اب ہیں، ضرورت ہے کہ اب مسجدوں سے پیار کریں۔ ہمارا نہ خاص یہ تنقید نہ کریں کہ دیکھو جی کمیٹی والے تو دروازہ ہی نہیں لگا رہے۔ آپ کے گھر کا دروازہ خراب ہو تو کمیٹی نے لگانا ہے کہ آپ نے لگانا ہے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے، کبھی خراب ہو تو آپ لے آئیں اپنے حصے کا کاریگر، اس سے پیار کریں۔ اللہ انہیں بہت ساری برکت دے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اپنی طبیعت بھی میری ایسی تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ محفلیں سرکار کے نام کی ہوتی ہیں، لوگ آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، تو ہم شخصیات کے نہیں نظریات کے قائل ہیں۔ میں کچھ بیمار ہوں کافی دنوں سے، کچھ یہ میلاد شریف والے دن اور تھوڑا گلا جو تھا وہ متاثر ہو گیا، مجھے اجازت لینی ہے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں گے، رضوی صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد سلام ہوگا، لنگر شریف ہوگا، جیسے آپ کا اہتمام ہے اس کے مطابق آپ چلیں۔ تمام حضرات بیٹھیں، بڑی مبارک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ مسجد بنائی، اور اللہ بڑی ساری جزا دے ان کو جو اس کو آباد کریں گے۔ آخر دعوانا